بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، 24ویں پارے کے شروع سے اپنے سبق کا آغاز سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 سے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، بڑا جابر کون ہے، بڑا ظالم اور ظلم اور زیادتی کرنے والا انسان کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کی ذات کو جھٹلا دے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور جب حق سچ بات اس کے پاس آ جائے اور اس بات کو بھی جھٹلا دے۔ جبکہ یہ بات قرآن مجید میں گزر چکی ہے کہ فَالْحَقُّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، حق کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ اپنا آپ منواتا ہے اور اس کو قبول کر لیا جانا ہی اس کی سب سے بڑی شان اور عظمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو جان لو کیا ان کافروں کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ ہے؟ کیا جہنم کے علاوہ کہیں اور جگہ پہ ان کا ٹھکانہ ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو اللہ کے سچ کو اور اللہ کی آیتوں کو اور حقیقت کا انکار کر دے، وہ شخص اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا لوگوں بتاؤ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یہ آیت دو رخی ہے۔ دو رخی سے کیا مراد کہ ایک حصہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خاص ہے اور ایک حصہ امت کے لیے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تکلیفیں دیتے ہو، پریشانیاں دیتے ہو، پریشان کرتے ہو، تو کیا میں اللہ اپنے بندے محمد کو کافی نہیں ہوں؟ اللہ تو پوری طرح اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو جانے والا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کے اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے غیروں کے سامنے جاتے ہو، غیروں کے دروں پر جاتے ہو، وہ کون سی ضرورت ہے جو میں اللہ تمہاری پوری نہیں کر سکتا؟ وہ کون سی حاجت ہے جو میں اللہ تمہاری پوری نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا ایسا سوال ہے جو تم اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی اور سے توقع کرتے ہو کہ تمہارے سوال کو پورا کر دے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اللہ تو ہی کافی ہونے والا ہے۔ یہ بتوں کے پاس جا کے، غیروں کے دروں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے نہ کبھی کسی کی مراد پوری ہوئی ہے نہ ہونے والی ہے، بلکہ تو ایسے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیتا ہے کہ قبروں پہ جاتے ہیں، دینے والا تو تب بھی تو ہی ہے، لیکن تو ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ شاید دینے والا قبر والا ہے، شاید یہ قبر والے نے مجھے دیا ہے، نتیجہ تو اس کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی تباہی اور بربادی سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے علاوہ جتنے جن کے بھی ہیں، چاہے وہ آپ کے مشرکین مکہ کے ہوں یا آج کے مشرکین کے ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کسی سے ڈرا لے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے ایک اور سوال اللہ رب العزت نے کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، تو یہ ان کا ایک ہی جواب ہوگا، اللہ نے، کوئی دوسرا جواب نہیں۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے نبی تو انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، پریشانی تمہارے اوپر مسلط کرنا چاہے، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ مِن ضُرِّهِ، کیا تمہاری اس تکلیف پریشانی کو یہ تم سے دور کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔
اور اگر اللہ رب العالمین تم پر اپنی رحمت کو کرنا چاہے، اپنا فضل کرنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ تو آپ میرے نبی اعلان کر دیں، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور اس اللہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کی بندگی کرنے والوں کے لیے وہ کافی ہو جانے والا ہے، اور جو اس کی بندگی سے باہر چلے جائیں پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں جو آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سال پہلے، 1450 سال پہلے اس سارے معاملے کو انسانوں کے لیے واضح فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی ایک سائنسی تھیوری جو آج سائنس تسلیم کر رہی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی تھیوری جو ہے آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ انسان جب مرتا ہے تب بھی اللہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور جب انسان سوتا ہے تب بھی اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب اس کا کام ختم ہے، اس کی روح کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فیصلہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی زندگی کی مہلت اور زندگی کے ایام باقی ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے وارد ہوا ہے کہ موت جو ہے یہ نیند کی بہن ہے، موت جو ہے یہ نیند کی بہن ہے، کہ نیند موت کی بہن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان جب سوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں، اور جب اللہ حکم دیتے ہیں اس روح کو اور اس کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے ہی میں مرنے لگا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں زندہ ہوں گا، تیرے نام سے ہی مرنا ہے اور تیرے نام سے ہی جینا ہے۔ اور جب صبح اٹھتے تو کیا دعا کرتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ ساری تیری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں ہمارے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا، تو ہی مارنے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، تیری تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیشہ کا لوٹ جانا تیری ذات کی طرف ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے بہت سال پہلے کی بات ہے ایک ادارہ بنایا تھا سائنس قرآن مجید کے متعلق ریسرچ کا، تو وہاں پر ہر سال کسی نہ کسی بڑے سیمینار کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک سائنسدان آیا جو بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کا لیکچر رکھا گیا، تو اس نے اپنے لیکچر میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی نیند میں بھی وہی کیفیات ہوتی ہیں جو موت کے وقت ہوتی ہیں، کہ حساس، انسان کے احساسات ختم، انسان کا جسم بالکل بے جان وغیرہ وغیرہ۔ جب اس نے سارا لیکچر دیا تو لیکچر کے بعد اس کو جب قرآن مجید کی آیت دکھائی گئی تو وہ حیران اور ہکا بکا ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں خیر رکھی تھی، وہ اس آیت کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے عقل انہی کو آتی ہے جن کو اللہ عقل دینا چاہتا ہے۔ جن کو عقل اللہ رب العالمین عقل دینے سے محروم فرما دیں، ساری کائنات کی نشانیاں ان کے سامنے لا دو، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مشرکین کا ایک طرز عمل بیان کر رہے ہیں کہ ان کو توحید سے چڑ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ رب العالمین اکیلے اللہ کا، اس کی توحید کا، اس کی عظمت کا، اس کی شان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں جو اہل توحید کو گالیاں دیتے ہو، توحید کی بات کرنے والے علماء پر کیچڑ اچھالتے ہو، توحید کی دعوت دینے والے علماء کی ذاتوں پر کیچڑ اچھالتے ہو، ان کی ذاتوں کو اپنے حروف کا نشانہ بناتے ہو، اپنی گالیوں اور تنقید کا نشانہ بناتے ہو۔ سن لو، مومن کے سامنے جب اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے مومن خوش ہوتا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کی بات کی جائے، جب اللہ کی توحید کی بات کی جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت کے دن پر اور اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اشمئزت قلوبہم، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں نفرت اور اللہ رب العالمین کے لیے دشمنی ان کی چہروں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کے سامنے ان کے بابوں کا، ان کے جھوٹے قصوں کا، ان کی جھوٹی کرامات اور کہانیوں کا ذکر کیا جائے، یستبشرون، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ اور سن لو،
توحید کی باتیں کرنے سے، توحید کی باتیں سننے سے اگر تمہارے دل تنگ پڑتے ہیں تو جان لو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہو چکی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہارا انجام واضح کر دیا ہے۔ اور اگر اللہ کی باتوں کو چھوڑ کے کسی غیر کی باتیں اور ان کے قصے تمہیں خوش کرتے ہیں، تمہیں سکون اور اطمینان دیتے ہیں، تو جان لو یہ تمہارے ایمان اور تمہارے غیر ایمان پر ہونے کی واضح دلیل اور نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ایسے لوگوں کو جہنم میں لایا جائے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ اس وقت ان کو خطاب کر کے کہے گا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا۔ آج تمہارا ٹھکانہ جہنم اس لیے ہے کہ جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اس کی توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، اس کی توحید کی باتیں سنائی جاتی تھیں، کفرتم، تم اس کا کفر کر دیتے تھے، انکار کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا کے اس کی ذات میں، اس کی توحید میں خلط ملط کر کے، دھوکے بازی شامل کر کے، شرک کو شامل کر کے، شرک کی آمیزش کے ساتھ اگر تمہیں توحید سنائی جاتی اور بیان کی جاتی، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، تم فوراً ایمان لے آتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو جان لو اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور وہ فیصلہ کون سی ذات ہے؟ وہ العلی الحکیم، جو بہت بلند، الکبیر، بہت بڑی اور بہت بلند ذات ہے، وہ جس طرح کے چاہے فیصلے فرمائے۔ اور مشرک کے بارے میں اس نے ایک ہی فیصلہ فرما دیا ہے، اگر یہ کفر پر مر گیا، اپنے شرک پر مر گیا، اللہ رب العالمین اس کو قطعاً معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن ایک بندہ اس نے اپنی زندگی میں شرک بھی کر لیا، بدعات اور خرافات بھی کر لیں، لیکن زندگی کی سانسیں باقی ہیں، عالم نزاع طاری نہیں ہوا، اللہ کی وہ نشانیاں بھی ابھی نہیں آئیں جن نشانیوں کے آنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہ سارے معاملات ابھی نہیں ہوئے، زندہ ہے، سلامت ہے، صحیح ہے، اپنی جان پر ظلم اور زیادتیاں کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے دل کو پھیر دیا تو میرا مالک اگلی آیت میں اپنے بندوں کو بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے نبی ان لوگوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، میری نافرمانیاں کر کے، میری توحید کو ٹھکرا کے، میری دعوت کو ٹھکرا کے، میری آیتوں کو ٹھکرا کے، میری نشانیوں کو رد کر کے، میرے قرآن سے منہ پھیر کے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے، لیکن ان کو پھر بھی میری طرف سے پیغام دے دو، قُلْ يَا عِبَادِي، یہ میرے بندے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، تم ظالم ہو، جابر ہو، میرے نافرمان ہو، اس کے بعد بھی میں تمہیں اپنی بندگی کے در سے خالی نہیں کر رہا، اپنی بندگی کے رجسٹر سے خارج نہیں کر رہا۔ کب تک؟ جب تک تمہارے جسم میں جان موجود ہے، میں اپنی بندگی کا احسان تمہارے اوپر جتاتا رہوں گا کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا خالق اور مالک ہوں، اور تمہیں سمجھ آ گئی، میری طرف پلٹ کے آ گئے تو سن لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اس کے سامنے آ کے تم نے ہاتھ پھیلا دیے، وہ سارے گناہ، شرک جیسا گناہ بھی اللہ تمہارا معاف کر دے گا، لیکن اگر تم نے توبہ نہ کی اور اسی حالت میں مر گئے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف ایک بڑا کھلا میسج بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف یہ وحی کی، خاص طور پہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں اوحی الیک، آپ کی طرف بھی وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی، ان کو بھی بتا دیا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا، اگر تم بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بن گئے، تمہارا یہ مقام، مرتبہ، جاہ، جلال، عزت، سب کچھ میں اللہ کی نظر میں کسی کام کی نہیں رہے گی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تمہارے عمل بھی ضائع کر دوں گا۔ یاد رکھیں انسان جب شرک کرتا ہے اس کے بعد کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں رہتی، اللہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، صدقہ و خیرات کیوں نہ ہو، یتیموں کو سر پہ ہاتھ رکھنا کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیوں نہ ہو، نمازیں پڑھنا کیوں نہ ہو، روزے رکھنا کیوں نہ ہو، ہر وہ کام کیوں
کیوں نہ ہو جو دنیا کا بہترین کام ہے، لیکن اگر شرک کی آمیزش موجود ہے، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اللہ کے ہاں وہ عمل ردی اور بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے بھی شرک کیا ہم تمہارے عملوں کو بھی برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر جان لیں آپ کا انجام بھی یہ ہوگا کہ آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی ہی تم نے عبادت کرنی ہے، اس کی ہی بندگی کرنی ہے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں کے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں جانی، اس کا مقام نہیں جانا، وہ اپنی قدر تمہیں سمجھا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، آسمان اللہ رب العالمین کے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین اس دن اعلان فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، اور لوگوں کہاں ہیں وہ زمین پر ظلم کرنے والے جابر، کہاں ہیں وہ زمین پر تکبر کرنے والے متکبر، لمن الملک اليوم، جو یہ سمجھتے تھے ہمیں موت نہیں آنی، جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سامنے نہیں جانا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، کون ہے آج بادشاہ، کون ہے آج بادشاہی کے دعوے دار، کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی اور کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے وہ سور پھونکے جانے کے اور تمام طرح کے واقعات کہ کس طرح سور پھونکا جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ ساری تفصیل اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر پر اللہ رب العالمین نے جو اس صورت کا نام ہے اس مناسبت سے دو گروہوں کا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے ان کو ہانکا جائے گا، ان کو پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا، الی جہنم زمرا، یہ کفار کا گروہ، اللہ کے نافرمانوں کا گروہ، ان کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤها فتحت ابوابها، جب جہنم کے وہ بالکل قریب آئیں گے تو یہ اصول ہے، دستور ہے جیل کا، قید خانے کا، سزا خانے کا، کہ اس کے دروازے پہلے ہی نہیں کھول دیے جاتے، جب بالکل مجرم آتا ہے اسی وقت دروازے کھولے جاتے ہیں، اور مجرمین جب جہنم کے قریب آئیں گے اسی وقت جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، تاکہ جہنم کی تپش شدت، پوری شدت کے ساتھ جہنم ان کا استقبال کرے گی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو فرشتے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، اللہ کی آیتیں تمہیں نہیں سناتے تھے، تمہیں ڈراتے نہیں تھے، تم باز کیوں نہیں آئے؟ لو تم باز نہیں آئے تو یہ لو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہنمیوں کو جب فرشتے ڈانٹ رہے ہوں گے تو دوسری طرف ایک منظر ہوگا، وہ کیا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اپنے رب سے ڈرنے والے، اپنے رب پہ راضی ہو جانے والے، اپنے رب کی اطاعت اور بندگی کرنے والے، ربهم، اپنے رب کی خاص طور پہ اپنے رب کے لیے خاص ہو جانے والے، اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اللہ رب العالمین ان کو جنت کی طرف، اللہ رب العالمین کے بندوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، ان کے آنے سے پہلے جنت کو سجا دیا جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے دور سے ان کو ویلکم کریں گے، استقبال کیا جائے گا، ایک شان ہوگی اور اس شان کے ساتھ جنتی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شان اور عزت دینے والا کون ہوگا؟ آج دنیا میں آپ کسی بادشاہ کو ملنے جائیں اور وہ آپ اس کے مہمان ہو، آپ کو کتنا پروٹوکول عزت دی جائے گی، اور یہ پروٹوکول عزت اس اللہ کی طرف سے ہوگی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ اپنی جنتوں میں آپ کو جب ٹھہرائے گا، مہمان بنائے گا، جنتوں کا وارث بنائے گا، وہ کیا پروٹوکول دے گا، اس کے نظارے ہی کچھ اور ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال لهم خزنتها، جنت کا جو دروغہ ہے، جنت کا جو دربان ہے، وہ سب سے پہلے جنتیوں کو ویلکم کرے گا، کیا کہے گا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، طبتم بہترین رہو، پاکیدہ رہو، خوش رہو، آباد رہو، شاد رہو، فادخلوها خالدین، جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں میں چلے جاؤ۔ تو اللہ کی توفیق سے یہاں پر
سورۃ الزمر کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الغافر، یا اس کا ایک دوسرا نام ہے حامیم السجدہ۔ قرآن مجید میں حامیم کے ساتھ شروع ہونے والی 5 صورتیں ہیں۔ ایک یہ صورت ہے، اس کے بعد سورۃ الشورى ہے، پھر سورۃ زخرف ہے، سورۃ دخان ہے، سورۃ جاثیہ ہے اور سورۃ احقاف ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس صورت کا نام حامیم السجدہ ہے کیونکہ سجدے والی حامیم صرف یہی ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ حامیم السجدہ ہے۔ دوسرا اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الغافر بھی ہے کیونکہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ وہ ذات ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دینے لگا ہوں۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اصول کے مطابق ہی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی قدرت کاملہ کی بات کی، پھر نبوت کی کچھ باتیں ہوئیں، پھر انبیاء علیہم السلام کا قصہ، خاص طور پہ بنی اسرائیل کا قصہ آیا، پھر دعا اور اس کی اہمیت کی بات ہوئی، اور آخر پر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مراحل اور انسان کی زندگی کی پوری تخلیق کے مراحل کو بیان کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمن ہے، یا اس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ سورۃ المؤمن اس کا وجہ تسمیہ اس نام سے کہ فرعون کے درباریوں میں ایک بندہ تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک بندہ تھا جس کو قرآن نے مومن کا نام دیا ہے کہ وہ ایمان والا تھا، اور وہ اللہ رب العالمین وہ فرعون کے دربار میں تھا اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لایا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ فرعون ہر طرح سے سرکشی کی آخری حدوں کو چھو چکا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنا رہا ہے، تو اس نے اپنی خاموشی کو توڑا اور فرعون کو زبردست تنبیہ کی، تو اس کا بیان اس سورہ مبارکہ میں آیا، تو اس نسبت سے سورت کا نام سورت مومن ہے۔ دوسرا نام اس کا سورت غافر ہے کیونکہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنی ایک تعریف اور صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، گناہوں کو بخش دینے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ تعارف اللہ رب العزت نے اپنا بیان فرمایا۔ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا دستور آپ کے علم میں ہے کہ مکی صورتیں وہی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کچھ باتیں، ان کی شان کی، عظمت کی، پھر انبیاء علیہم السلام اور ان کے کچھ مقامات کی باتیں، اور پھر اس کے بعد کچھ قصص اور توحید کی باتیں، اور اسی ضمن میں آخر میں اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں اللہ رب العزت نے انسان کی کچھ تخلیق کے مراحل بیان کر کے اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر مکہ والوں کو خاص طور پہ فرعون اور اس کے رویے سے تشبیہ دی ہے۔ تو آئیے سورہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تنزیل الکتاب یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، العزیز العلیم جو بڑا ہی غالب ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب۔ لیکن اسی وقت یہ بات یاد رکھو، 2 دفعہ اس نے اپنی رحمت کی بات کی اور 1 دفعہ اپنے عذاب کی، کہ شدید العقاب لیکن اپنی بڑی سخت پکڑ رکھنے والا بھی ہے، ذی الطول اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ 2 دفعہ اپنی رحمت کی بات کی، پھر درمیان میں اپنے سزا اور عذاب کی بات کرنے کے بعد پھر اپنی رحمت کی بات کر دی کہ ذی الطول بڑے ہی فضل والا ہے، بڑے ہی لمبے فضل کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الیہ المصیر اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا مال و دولت، کتنی قومیں اس سے پہلے آئیں، انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ قوم نوح علیہ السلام کی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ قوم نوح کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انہوں نے نبی کو جھٹلایا، نبی کے ساتھ زیادتیاں کی، کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا صرف وہی لوگ کرتے ہیں، الا الذین کفروا جو لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ جھگڑے سے مراد کیا؟ انکار کرنے والے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا یغرنک تقلبهم فی البلاد، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یوں زمین پر دندناتے پھرنا، شہروں میں جانا آنا، ان کی یہ جاہ و جلال عزت، یہ سب کچھ دھوکے کا سامان ہے، کہیں آپ نے ان کو دیکھ کے دھوکے میں نہیں آ جانا۔ ہم نے جب ان کو پکڑنا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ان کا انجام وہی ہوگا جو فرعون اور اس کے حواریوں اور ساتھیوں کا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے نوح علیہ السلام کا پورا ذکر بیان کیا کہ کذبت قبلہم قوم نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک جھٹلایا، اور اس کے بعد کئی رسولوں کو
جھٹلایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بیان کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو اور دیکھتے نہیں ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا اور وہ پیچھے گزر چکے ہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کی سزا کیا دی، ہم نے ان کو سزا کیا دی، ان لوگوں کا عقاب اور معاملہ کیا کیا، کانوا اشد منہم قوہ، مکہ والو ایک بات یاد رکھو، وہ تم سے قوت کے اعتبار سے بڑے طاقتور تھے، جسمانی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اللہ کی نعمتوں کے اعتبار سے وہ بڑے طاقتور تھے، وآثاروا الارض وآثارا فی الارض، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ زمین میں یادگاروں سے اعتبار سے بھی، یعنی کیا مطلب کہ زمین کے اندر ان کے نشانات، ان کی طاقت کی باتیں، ان کی کہانیاں، قصے، یہ تمہاری نسبت کہیں زیادہ بڑے تھے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن وہ گناہ کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اور اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ پکڑ لے پھر بچائے گا کون؟ لیکن کئی بدبخت یہ بھی کہتے ہیں اللہ دا پھڑیا چھڑائے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پکڑ لے گا، جسے اللہ پکڑ لے گا اللہ کے رسول اسے چھڑوا لیں گے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے پکڑ لیں گے اسے کون چھڑوائے گا؟ یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ رب العالمین خود اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو میں بڑی سخت پکڑ والا ہوں، ان بطش ربک لشدید۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے ڈراتے تھے، یہ بات کر کے خود بھی ڈرتے تھے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن یہاں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے اوپر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ہماری نشانیاں آئیں، ہمارے رسول آئے، واضح کھلی نشانیاں آئیں، فکفروا، انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی اور پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، اور اللہ دوبارہ دہرا رہے ہیں لوگوں جان لو اللہ طاقتور بھی ہے اور بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے ذکر میں خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے جو اس صورت کا ایک نام مومن ہے، جس کی ہم نے وجہ تسمیہ شروع میں بیان کی، اس مومن کا اس کا نام تو قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن اس کو مومن کے لقب سے قرآن نے ضرور یاد کیا ہے، اس کا ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کے گئے فرعون، قارون، حامان کی طرف، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ جھوٹا ہے اور معاذ اللہ نبی اور یہ جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہر طرح کی دعوت دی تو اسی دعوت سے متاثر ہو کے یہ مومن، یہ فرعون کا درباری تھا، یہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا تھا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال فرعون ذروني اقتل موسى، مجھے چھوڑ دو، اب میں فرعون کو، موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ فرعون کہتا ہے وليدع ربه، میں دیکھتا ہوں اس کا، اپنے رب کو بلائے، اس کی مدد کے لیے آئے، میں دیکھتا ہوں اس کا رب اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ وہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین کے اندر فساد کو برپا نہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ فرعون کے دربار میں جو بندہ مومن جو تھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، وہ مومن کھڑا ہوا اور اس نے فرعون کے دربار میں ایک زبردست تقریر کی، اور وہ پوری تقریر اللہ رب العالمین نے ان سورہ مبارکہ میں بیان کر دی۔ وہ صرف میں آیتیں آپ کو پڑھ کے اور ان کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مومن تھا اور اپنے ایمان کو چھپانے والا تھا، اور اس نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک بندے کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سر پہ ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو یاد رکھو اس کے سچ کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کے رہے گا۔
ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کیونکہ وہ سچا بندہ اگر جو وعدے کر رہا ہے تو تمہیں ڈر جانا چاہیے کہ جو وہ عذاب کی باتیں اور اللہ سے تمہیں ڈرا رہا ہے کہیں وہ باتیں تمہارے اوپر پکی نہ آ جائیں، لازم نہ آ جائیں، صادر نہ آ جائیں، کیونکہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر بھی تمہیں ڈرنا چاہیے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کا فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کیونکہ ایسا بندہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، سخت جھوٹا قسم کا ہو، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد اس نے قوم کو مخاطب ہو کے کہا، اس مومن نے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اے میری فرعون، اے میری قوم، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج بھی تمہیں بادشاہی حاصل ہے، تم زمین کے اوپر ظاہری طور پر بادشاہ بن کے بیٹھے ہو۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی گروہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں گزشتہ جماعتوں کی طرح تمہیں اس دن سے، اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو ان کے اوپر آیا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، پچھلی قوموں کی مثال اور نام بیان کیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ رب العالمین اس نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تم خود ظلم کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں تمہیں یقیناً ایک ایسے دن سے ڈراتا ہوں جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے، ایک دوسرے کو آوازیں دو گے، لیکن کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، وہ ایسا دن جس سے تم پیٹھے پھیر کے بھاگ جاؤ گے اور اللہ کے علاوہ تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہاری قوم میں آ چکے ہیں، بالبینات، واضح نشانیاں لے کے آئے، اللہ کی طرف سے وعدے لے کے آئے، وعدے باتیں لے کے آئے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، لیکن ہمیشہ تم ان کی ان نشانیوں کے بارے میں شک ہی کرتے رہے ہو۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ وہ بندہ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد تم نے کہا کہ اللہ اب کوئی رسول نہیں بھیجے گا، تم نے اتنی ظلم اور زیادتیاں کی کہ تمہیں خود یقین ہو گیا کہ اب اللہ ہماری ہدایت کا کبھی بندوبست اور سامان نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کذالک یذل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، جو حد سے زیادہ شک کرنے والا ہو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، اللہ رب العالمین اسی طرح اس بندے کو گمراہ فرماتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کے بارے میں بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ ایک بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے، بہت بڑی غصہ دلانے والی بات ہے۔ وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی یہ بات غصہ دلاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کذالک یتبع اللہ، اور جو بندہ اللہ کی آیتوں سے انکار کر دے، تکبر کرے، کذالک یتبع اللہ، اسی طرح اللہ دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے کہ دل سیل کر دیے جاتے ہیں اور ان کے اندر کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ علی کل قلب متکبر جبار، ہر تکبر کرنے والا، جبر کرنے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا، اللہ اس کے دل پر اسی طرح مہریں لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کہا، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اس نے کہا اے میری قوم، اے وہ بندہ، اس نے کہا یا قوم، یہ میری قوم، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلانے والا ہوں، سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا رستہ بتاؤں گا، خیر والا رستہ بتاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی صرف ساز و سامان ہے، دھوکے بازی ہے، کھیل تماشا ہے۔ وان الاخرۃ هی دار القرار، اور آخرت ہی اصل میں قرار پکڑنے کی اور رہنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو بندہ گناہ کرے گا اس کو اس کے گناہ کی طرح پورا بدلہ اور سزا دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو نیک عمل کرنے والا ہے، جو مذکر ہے، مؤنث ہے، مرد ہے، عورت ہے، فاولئک يدخلون الجنہ، اللہ نے ان کو جنت میں داخلے کا اعلان فرما دیا ہے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اللہ اس جنتوں میں ان کو بغیر حساب کے اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے،
مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں؟ ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لک بہ علم، تم مجھے اس چیز کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مجھے کوئی چیز نہیں بتائی۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں ایسے رب کی طرف بلا رہا ہوں جو غالب ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ وہ کہنے لگا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً مجھے تو جس طرف تم بلاتے ہو اسی کے لیے ہر طرح کا پکارنا نہ دنیا میں درست ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جن کی طرف تم مجھے پکار رہے ہو ان کا پکارنا نہ دنیا میں کسی کو فائدہ دینے والا ہے نہ آخرت میں فائدہ دینے والا ہے۔ وان مردنا الی اللہ، اور جان لو ہمارا لوٹ جانا ہے اللہ کی طرف۔ وان المسرفین هم اصحاب النار، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ فتتذکرون ما اقول لکم، جو میں نے کہنا تھا تمہیں کہہ دیا، جو نصیحت میں نے تمہیں کرنی تھی کر دی۔ وافوض امری الی اللہ، اور اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ فرعون مجھے قتل کر دے، یہ مجھے جلا دے، یہ مجھے سزا دے، جو مرضی کرے، میں نے اللہ کی حجت تمہارے اوپر قائم کر دی اور اب میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا اور اپنے بندوں کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فرعون اپنے دربار میں جب اس نے یہ تقریر سنی، جب اس نے یہ آواز سنی، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آواز سنی، تو وہ پریشان ہو گیا۔ کس بات پہ؟ کہ موسیٰ کو اتنا بڑا حمایتی مل گیا ہے، موسیٰ کو اتنا بڑا ساتھی میرے دربار میں مل گیا ہے، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ فرعون اس کے قتل کا آرڈر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرعون نے اس کے باوجود اس کے قتل کی پلاننگ کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مومن کو ہر سازش سے محفوظ رکھا۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بارے میں قرآن میں بیان فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے ہر طرح کی ان برائیوں سے، برے ارادوں سے، برے سوچوں سے اس کو بچا لیا۔ مَا مَكَرُوا، جو وہ اس کے خلاف پلان کر رہے تھے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْحِسَابِ، اور جان لو کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک بہت برے عذاب نے جو اللہ کی طرف سے ان پر آیا تھا اس کو گھیر لیا۔ یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو سنائیں اور کیا پیغام دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سازشیں کرنے والے کرتے ہیں، ان قریب ان چودھریوں میں سے ایک چودھری اللہ تمہیں دے دے گا جس کی وجہ سے اللہ دین کا دفاع کرے گا، جو دین کو مضبوط کرے گا۔ اور پھر ایک دن اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اللہ اسلام کو دو چودھریوں میں سے ایک چودھری کے ساتھ عزت دے دے، یا ابو جہل عمر بن حشام دے دے یا عمر بن الخطاب دے دے۔ اور اللہ نے عمر بن خطاب دے دی، اور پھر اس عمر بن خطاب نے ایمان لاتے ہی پہلا نعرہ لگایا، پہلا اعلان کیا کہ میں دیکھتا ہوں آج کے بعد کون سا چودھری ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اسی صورت کی ایک آیت میں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ قوم فرعون کی بات کرنے کے بعد اللہ نے اس کے آخر میں یہ بات بیان کی کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ آگ ہے جو قبر میں ہے وہ صبح اور شام اس کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں ان کی قبروں میں۔ اور ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہم آل فرعون کو سخت عذاب کے حوالے کریں گے اور سخت عذاب کے سپرد کر دیں گے۔ اس آیہ مبارکہ سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ عذاب قبر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جو عذاب دیتے ہیں اس کے قبر کے عذاب کا ایک اثبات اس آیہ مبارکہ سے ہوتا ہے، اگرچہ یہ تفصیل کا مقام ہے لیکن ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندے میری عبادت کے معاملے میں تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان قریب ہم ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دینا، ذلیل کر دینا، حقیر کر دینا، رسوا کر دینا۔ اور دعا یہ اصل میں تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پست کر کے، ذلیل کر کے، اللہ کی عظمت کا، اس کے مقام کا، اس کی ذات کی بہترین قوتوں اور طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے
اپنے دل میں اپنے لیے انتہائی پستی لاتے ہوئے اپنے مالک سے جب وہ التجائیں کرتا ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی عبادت کی اصل ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے یہاں پر دعا کو عبادت کہا ہے، اس لیے یاد رکھیں یہ دعا بھی کسی غیر سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، اور جو عبادت ہے وہ صرف بندے اور رب کے درمیان خاص ہے، اس کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا کچھ تعارف کروایا، اپنی کچھ نشانیاں بیان کی، اپنی طرح طرح کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد خاص طور پہ آخر میں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے کچھ باتیں کی کہ اس کی تخلیق کے مراحل کس طرح سے طے ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح سورہ حج کے شروع میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے، یہاں پر وہ ساری نشانیاں اس کی تخلیق کے مراحل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ حامیم السجدہ، حامیم السجدہ یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے دستور کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی پچھلی قوموں کے قصے، انبیاء علیہ السلام کی باتیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں، پھر مومنوں کو ایمان کے اوپر ڈٹ جانے کی نصیحت، اور انہی چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ حامیم السجدہ اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ حامیم سے شروع ہونے والی قرآن مجید میں ٹوٹل 5 صورتیں ہیں، ایک یہ صورت، اس کے بعد سورۃ الشورى، پھر سورۃ الزخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاثیہ اور سورۃ احقاف، لیکن ان 5 صورتوں میں صرف یہی ایک صورت ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام حامیم السجدہ بھی ہے۔ دوسرا نام اس کا نام فصلت بھی بیان کیا گیا ہے۔ فصلت کا معنی کیا ہے؟ کھول کے بیان کر دینے والی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں، اپنے معاملات، مکہ والوں کے کچھ ارادے، ان کی سوچیں، ہر چیز کھول کے بیان کر دی تاکہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہ جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا یہ مکی صورت ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس مالک کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بڑا ہی رحمان الرحیم ہے۔ کتاب فصلت، یہ ایسی کتاب ہے فصلت جو کھول کے اپنی آیتوں کو بیان کر دینے والی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ فصلت بھی ہے، اور حامیم سجدہ بھی ایک نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اصل میں ایک بہت بڑے قصے کا ذکر اور اس کا رد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ قریشیوں کے سردار مسجد حرام میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ ابو سفیان کا یہ سسر عتبہ بن ربیعہ بولا، تو کہنے لگا کہ تم مناسب سمجھو تو میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں، شاید وہ میری بات مان جائے اور ہماری مخالفت کرنے کو چھوڑ دے۔ سب نے اجازت دے دی، تو ابو الولید اس کی کنیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتے ہو، انہیں مشرک قرار دیتے ہو، تم نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے، میں تمہیں ایک تجویز دینے لگا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک تجویز جو تھی یہ سورۃ صاد کے شروع میں گزر چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو الولید بتاؤ کیا تجویز ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے پاس تجویز لے کے آیا ہوں کہ بھتیجے اگر تو تیرا مقصد مال کمانا ہے تو جو ہم اتنا مال دے دیں گے کہ تم مکہ کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے۔ اگر بادشاہت چاہیے ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی معاذ اللہ جن وغیرہ آتا ہے ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ تو جب وہ خاموش ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا ابو الولید بتاؤ تمہاری بات پوری ہو گئی ہے؟ کہا پوری ہو گئی ہے۔ کہا اب میرا جواب سنو۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی 2-3 صفحات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے ان کی ہر بات کا ان کو جواب دے دیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سورت پوری کی پوری ایک مکالمہ اختیار کر گئی جس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام نظریات جو مکہ والوں کے تھے، اسلام کے بارے میں تھے یا قرآن کے بارے میں تھے یا وہ سازشیں کر رہے تھے، ان کا زبردست رد اللہ رب العزت نے کیا۔ اور اسی لیے اس سورت کا نام سورت فصلت ہے کہ کھول کے بیان کر دیا، یہ تم کہتے ہو یہ قرآن کہتا ہے، یہ تمہاری سوچ ہے یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اس کے یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی عقل مند ہو تو یہ سورت پڑھنے کے بعد اس کے سامنے حق و باطل کی ساری کشمکش واضح ہو جاتی۔ اور قرآن کو اور اس سورہ مبارکہ میں انداز ہی ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ ہر عقل مند کے لیے بہت واضح اور کھلی نشانیاں ہیں سورہ مبارکہ میں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہ ہمارے دل جس دعوت کی طرف یہ بلاتا ہے اس کے بارے میں ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور تیرے اور ہمارے درمیان ایک پردے ہیں، فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ،
تو وہ عمل کر، ہمیں عمل کرنے دے جو ہم عمل کرتے ہیں، تو اپنا عمل کرتا رہے، ہم عمل اپنے کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے رسول ان کو جواب دے دیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، انما هو الہکم الہ واحد، میں تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا کہ جو تم عمل کرتے ہو کرتے رہو، تمہیں اس بات کی طرف آنا ہوگا کہ تمہارا اور میرا الہ وہ ایک ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین، اسی بات کے اوپر سیدھے ہو جاؤ، اسی بات کے اوپر ڈٹ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ فاستغفروا، اللہ سے استغفار مانگو، اللہ سے بخشت مانگو، وویل للمشرکین، اور یاد رکھو بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مشرکین ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کو کائنات کی تخلیق کی کئی نشانیاں ان کے سامنے واضح کیں، قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ اندادا، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے، اللہ رب العالمین نے اس زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، زمین آسمان ان کے درمیان جو کچھ ہے 6 دن میں پیدا کیا، لیکن زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ساری نشانی اللہ نے رد کر کے ان کا رد کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو مثالیں دی کہ دیکھو فقل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، اگر تم ان نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہو تو یاد رکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسی صاعقہ کی، کڑک کی، چیخ کی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی قوم عاد اور قوم سمود پر، وہ تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے، میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان آیات بینات کے ذریعے سے ان پہ واضح کر دیا کہ دیکھو فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد جو تھی وہ زمین میں تکبر کرنے والی تھی، اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، وہ اس گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، اتنے طاقتور تھے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہاڑوں کو مکے مار کے توڑ لیتے تھے، کسی مشینری کی ضرورت نہیں تھی ان کو، 60 ہاتھ لمبے ان کے قد تھے، اتنی بڑی قوم، اتنے طاقتور، اور وہ اس گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، جو تمہارا خالق اور مالک ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی مثال دی، وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہم نے ان کو ہدایت دی لیکن انہوں نے اندھے پن کو، گمراہی کے رستے کو، ذلت اور گمراہی اور رسوائی کے رستے کو ہدایت کے اوپر ترجیح دی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ہم نے ان کے اوپر بھی صاعقہ اور چیخ اور کڑک کو بھیجا اور تباہ و برباد کر دیا، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یاد رکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ عذاب آئے گا تو سارے مارے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، جو ایمان والے ہیں ہم ان کو ہمیشہ بچاتے رہے ہیں اور ہم ان کو ہمیشہ بچائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر مشرکین مکہ کے سامنے ایک اور بات کی وضاحت کر دی کہ دیکھو دنیا کے اندر جو تم معاملے کرتے ہو یہ مت سمجھو کہ قیامت کے دن تم آؤ گے اور ان معاملات کا انکار کر کے جھوٹ بول لو گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں تم جو مرضی کرتے رہو، چھپ کے کرتے رہو، اللہ کے سامنے تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اللہ رب العالمین جسم کے ایک ایک اعضاء کو حکم دیں گے، وہ بولے گا، وہ بول کے بتائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، جب وہ گواہیاں دیں گے تو پھر انسان اپنے چمڑی سے، اپنے جسم کے اعضاء سے سوال کرے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اس ذات نے زبان دی اور بولنے کا حکم دیا، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کا حکم دیا اور ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہو خلقکم اول مرہ، اور وہ وہی ذات ہے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، والیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین تمہارا اور تمہارے اعضاء کا بھی خالق اور مالک ہے، تم تو نہیں مانتے لیکن یہ اعضاء اللہ کی اطاعت ضرور کرتے ہیں اور یہ بولیں گے اپنے خالق کے حکم سے، بولیں گے اور بتائیں گے تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد جب یہ دلائل آئے اور اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں آتیں تو مشرکین کا ایک اور طرز عمل اللہ رب العزت نے بیان کیا اور اس کا رد بھی اس صورت میں کر دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تمہیں میری نشانیاں دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تو تم لوگ بجائے دلائل کا مقابلہ کرنے کے، مناظرہ کرنے کے، اور مناظرے میں ہمیشہ جو جھوٹا فریق ہوتا ہے وہ دوسرے مناظر کی بات کو ٹوکنے کی کوشش کرتا ہے، آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، یہی طرز عمل مشرکین مکہ کا تھا۔
کہ جب اللہ کے رسول قرآن کی بات کرتے تو یہ شور کر دیتے، آواز کو دبانے کی کوشش کرتے اور اعلانیہ کرتے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو تم نے سننا نہیں، والغوا فیہ، شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے اعلان فرما دیا، لوگوں قرآن کو توجہ سے سنو، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پوری توجہ سے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی اختیار کرو اور پوری توجہ قرآن کی طرف لگا دو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفاروں کے سردار جو تھے ان کے مقابلے پر مومنوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جن کو تم بے وقت سمجھتے ہو، کمزور سمجھتے ہو، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نظر میں کتنے بڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ ان کے اوپر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، میں اللہ تمہیں جنتوں کی بشارتیں دے رہا ہوں جن جنتوں کے وعدے اللہ نے تم سے کر رکھے ہیں، فرشتے آ کے ان کو اللہ کی جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے مددگار اور دوست اور ولی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزار لو، جنتوں میں جو تم چاہو گے تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا، جنتوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی خواہش اور تمنا تمہارے نفس کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بڑے ہی مہربان اور معاف کرنے والے رب کی طرف سے ایک تمہاری مہمان نوازی ہے، تمہاری مہمان نوازی کا بندوبست اس مالک نے فرما دیا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا حصہ بن سکو اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ دے سکے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے سامنے وعدے کر دیں، اور وہ آخری آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الولید کو سنائی وہ ان میں دو بنیادی باتیں تھیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی یہ برابر نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اچھائی کو اچھائی کے ساتھ ہی ٹریٹ کر سکتا ہے، اچھائی کی دعوت بھی اچھائی کے ساتھ دے گا، برا کرنے والا تو جو برا کر رہا ہے وہ اس کو کرنے دو، کوئی برا کرتا ہے تم نے اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی بلکہ بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اس کا دفاع کرنا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، بس اچانک وہ بندہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے، تمہارے اچھے احسن انداز کی وجہ سے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ نعمت، یہ احسان کہ دین کو بہترین طرح سے ٹریٹ کرنا اور دین کی دعوت کو بہترین طریقے تک لوگوں سے منتقل کرنا، یہ دو طرح کے لوگوں کو ملتا ہے، جو احکامات پر صبر کرنے والے ہوں، لوگوں کی اذا پر صبر کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ نعمتیں ہم انہیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، لوگوں تم سورج کو چاند کو سجدے کرتے ہو، یہ اس کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج چاند کا کیا کمال ہے کہ تم ان کو سجدے کرتے ہو، حق تو یہ ہے کہ تم نے سجدہ کرنا ہے تو اس ذات کو کرو جس ذات نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی یہ اعتراف کرتے تھے اور جانتے تھے کہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ یہاں تک یہ ساری آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الولید کو سنا دیں، اور اس کے بعد پھر ابو الولید خاموش ہو کے چلا گیا اور اس نے کسی طرح کا کوئی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ پتہ یہ چلا نہ اللہ کے رسول کو کسی سرداری کی ضرورت تھی، نہ مال کا لالچ تھا، اگر آپ کو لالچ تھا تو صرف ایک بات کا کہ یہ سب کے سب اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں، دین کے رستے پہ آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے رسول کا یہی مطمع نظر تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں دو باتیں کی کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، کہ وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وانہ لکتاب عزیز، تو وہ جان لے کہ یہ کتاب ایک ایسی ذات کی طرف سے آئی ہے جو خود بھی عزت والا ہے اور اس نے اس کتاب کو عزت والی کتاب بنا دیا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، تو اس کے پاس نہ باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، کہ نہ اس ذات کا تعلق کوئی باطل کے ساتھ ہے، نہ اس کتاب کے اندر کوئی باطل چیز دائیں بائیں کسی سائڈ سے آ سکتی ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایک بہترین ذات اور جو غالب ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے اس کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کا جواب دے دیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایک فلاں عجمی ہے جو بڑا ماسٹر ہے، اس سے قرآن سیکھ کے آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی رد کر دیا کہ اعجمی و عربی، کہ اجمی اور عربی کا آپس میں کیا تعلق؟ یہ کتاب بہترین عربی زبان میں، اور دنیا کا کوئی عجمی اتنی بہترین عربی زبان سیکھ اور سمجھ نہیں سکتا. کیسے تم اعتراضات کر رہے ہو؟ تنزیل من حکیم حمید، اس بات کو تمہیں ماننا پڑے گا، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ توحید کی کئی نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، لیکن سمجھنے والے کو سمجھ آئے گی، جو سمجھنا نہیں چاہتا اسے سمجھ نہیں آئے گی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم دنیا کے کناروں میں ان کو اپنی توحید کی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، ان کے اپنے آپ پہ ان کو توحید کی نشانیاں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہی حق ہے، یہی حق اور سچ ہے، اور کوئی چیز حق اور سچ نہیں ہو سکتی. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر تمہارا رب گواہ ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی گواہی موجود ہے، اور یہ کسی طرح سے انکار نہیں کر سکیں گے. سورہ 25ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 25ویں پارے میں سورۃ زخرف، دخان اور جاسیہ، یہ 4 صورتیں اور ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے، یہ مکہ کے دور کی صورت ہے جب بالکل آخری زمانہ تھا اور ہجرت کا وقت قریب تھا، تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا بھی رد کیا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے جو اساسی اور بنیادی اصول تھے کچھ، اس کے خط و خال آپ کے سامنے واضح کر دیے کہ تاکہ کس طرح سے جا کے اصول شرعیت کے اوپر کس طرح سے ایک ریاست کی تشکیل دی جائے گی، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت اس صورت میں بیان فرما دیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد جو ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف عربی زبان میں نازل کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ بستیوں کے سب سے بڑی ماں، بستیوں کا سب سے بڑا مرکز یعنی مکۃ المکرمہ، اس کے باسیوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو ڈرائیں. یعنی مکہ مرکز محبت الوحی ہے، وحی کا نزول مکہ سے ہوا، اور مقصد کیا تھا کہ پہلے مکہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں تک یہ دعوت پہنچائی جائے، پھر اس کے بعد الاقرب فالاقرب، پھیلتی 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 یہ دعوت، پھر اللہ نے دنیا کے چاروں کونوں تک اس دعوت کو پہنچا دیا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، آپ ان کو ڈرائیں اس دن کے بارے میں جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن 2 گروہ ہوں گے، ایک جنت میں جانے والا ہوگا اور ایک جہنم میں جانے والا ہوگا. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 2 باتوں کا رد کر دیا کہ سب سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کہیں باہر سے آیا، اللہ نے کہا قرآن نازل ہی مکہ میں کیا، اور پہلا خطاب ہی مکہ والے ہیں. اور دوسرا قرآن عربی زبان میں ہے، واضح عربی زبان میں ہے، یہ کسی اور زبان کی طرف سے، کسی اور زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین اس کے بعد اپنی کچھ صفات کا تعارف فرما رہے ہیں، اور ان کا تعارف بیان فرماتے ہوئے خاص طور پہ اللہ رب العزت نے توحید اسماء و صفات کے چیپٹر میں، جو توحید کی تیسری بنیادی قسم ہے، اس کے اندر ایک واضح بات فرما دی کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وہ تمام کے تمام گروہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے صفات کے حوالے سے تعویلات کرتے ہیں، تعطیلات کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تکییف کرتے ہیں، تمثیل کرتے ہیں، ان تمام کا رد اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں فرما دیا کہ نہ تم اس کی کوئی تعویل کر سکتے ہو، نہ اس کو ماننے سے انکار کر سکتے ہو، نہ اس کی کوئی تکییف کیفیت بیان کر سکتے ہو، نہ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہو، کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی تحریف اپنی مرضی سے کر سکتے ہو. لیس کمثلہ شیء، جس طرح اس نے تمہارے سامنے بیان کر دیا وہ اسی طرح ہے. وہو کما وصف نفسہ، جس طرح اس نے کہا ہے وہ ویسے ہی ہے. وہ سمیع البصیر، وہ دیکھنے والا سننے والا ہے. اس کے کان ہیں جن کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، لیکن ہم اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو کوئی دوسری تعویل، کوئی دوسری تشبیہ، کوئی دوسری تمثیل قطعا نہیں دے سکتے. ہوا کما وصف نفسہ، جس طرح اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں خود بیان کیا ہے کہ میں اس طرح ہوں، ہم اسی طرح اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور یہ اسماء و صفات کا چیپٹر ایسا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی چیز ثابت نہیں، انہوں نے بھی اسی طرح اسے قبول کیا جس طرح اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، اس لیے ہم ایسے تمام گروہوں کا رد کرتے ہیں، ان کو اہل السنہ والجماعہ سے خارج مانتے ہیں. اس کی تفصیل کا یہ محل نہیں، اس کے لیے ہماری فقہ اسماء اللہ الحسنہ ایک سیریز ہے
جس کی 4 قسطیں الحمدللہ ریلیز ہو چکی ہیں اور ہمارے اسی چینل IARC پہ وہ موجود ہیں، اب ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات اختصار کے ساتھ یہ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جس طرح اس نے بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے اور ہم کو اسی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی کہ تمام انبیاء علیہم السلام آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی مین دعوت وہ ایک تھی۔ ہاں قومیں مختلف تھیں، طاقت مختلف تھی، ان کے معاملات مختلف تھے، لیکن جو کچھ بنیادی چیزیں تھیں وہ صرف ایک تھیں اور ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی۔ تفرقہ بازی یہ ضد کا نتیجہ ہے، تفرقہ بازی یہ گمراہی کا نتیجہ ہے، عناد کا نتیجہ ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک تھی، انہوں نے کسی تفرقے کی دعوت نہیں دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے تمہارے لیے، آپ کے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو طریقہ ہم نے نوح کو دیا، والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہی طریقہ موسیٰ کو دیا، ابراہیم کو دیا، عیسیٰ کو دیا، اور ان کو حکم دیا ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر کسی طرح کا تفرقہ نہیں ڈالنا، کہ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے، اس کی بندگی کی دعوت دینی ہے، قیامت کے دن کی دعوت دینی ہے۔ یہی وہ بنیادی اصول تھے جو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اگر اب اللہ کی دعوت ایک تھی تو تفرقے کیسے بنے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، انہوں نے کوئی تفرقہ، وہ جدا نہیں ہوئے۔ کب جدا ہوئے؟ جب ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ جب تک علم نہیں تھا تو سب کی سوچ ایک تھی۔ تفرقہ بازی علم آنے کے بعد ہوئی۔ کب ہوتی ہے تفرقہ بازی؟ کہ جب علم آ جائے اور انسان اس کے مخالف چلنا چاہے، انسان اس علم کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ہم نے ان کے درمیان فیصلے کا ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ہم دنیا میں ان کے بعد ان کے اس معاملے کا فیصلہ کر دیتے اور ان کو سزا دے دیتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے بعد کتاب کے وارث بنے وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو ان کو بے چین رکھنے والا ہے اور ان کو گمراہ کر دینے والا ہے اور مزید شک اور شبہ میں ڈال دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی کوئی ایسی دعوت نہیں تھی، انبیاء نے کسی تفرقہ بازی کی دعوت نہیں دی۔ یہ وہ لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی، انہوں نے ہی اپنی شہرت کی خاطر، اپنی رسوائی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں، ایسے کام اور ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے خود بخود لوگ فرقوں میں بڑھتے چلے گئے۔ انبیاء کی ایسی دعوت نہیں تھی، بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک طرح ہو جاؤ، ایک رسی کو پکڑ لو جو اللہ کی رسی ہے اور وہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جو بندہ محنت کرتا ہے ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرنے والا ہے ہم اس کو اور برکت دیتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے کوشش کرنے والا ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کے لیے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، قبر کی زندگی بہتر ہو جائے، جنت مل جائے، جو اس کے لیے کوشش کرنے والا ہے ہم اس کی کوشش میں برکت دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر دنیا کا مال چاہیے تو پھر تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اور اگر آخرت میں اس کی رحمت چاہتے ہو تو دنیا میں وہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کرے گا اور آخرت میں یزیدہم من فضل، اپنا فضل بھی دے گا اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات فرما دی کہ دیکھو تم غلطیاں کرتے ہو اور میں اللہ وہ ہوں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری غلطیوں کو قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تمہاری توباؤں کو قبول کرتا ہے، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، اور تم کرتے ہو تمہاری ہر بات سے واقف ہے، لیکن جب بھی تم اس کے در پہ آ جاتے ہو، شرمندگی کا اظہار کرتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی تم نے یہ عمل کیوں کیا تھا، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر دینے والا اور معاف کر دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھو ویعفو عن کثیر، یہ مت سمجھو کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے سارے گناہوں کی سزا ہے۔ ویعفو عن کثیر، میں زیادہ معاف کر دیتا ہوں، بس چند ایک جو تم حد سے زیادہ بڑے ظلم کرنے والے ہو، کسی کا حق کھانے والے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کی سزا تمہیں دیتا ہوں جن کے بارے میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان
ان چیزوں کی سزا دینے میں نے تاخیر نہیں کرنی بلکہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ فرما دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ مومنوں کی صفات بیان فرمائیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کہ لوگوں یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اللہ کے ہاں جو تمہارے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، وہ خیر وابقى، وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، جو اپنے رب پر ایمان لانے والے اور توکل کرنے والے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچانے والے ہیں، والفواحش، فاحشات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آ جائے وہ اللہ کے لیے معاف کر دینے والے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی بات کو قبول کرنے والے ہیں، اپنے رب کی بات کے اوپر لبیک کہنے والے ہیں، اپنے رب کے حکم کو ماننے والے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے اندر معاملات کے لیے مشورہ کرنے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الشورى ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور آگے یہ بات کا حکم ذکر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہم ینتصرون، اور اس کے اوپر جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کر دیتا ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، اور یاد رکھو کہ ان کا یہ بھی اصول ہے کہ جب وہ غلطی کی سزا دیتے ہیں تو اتنی ہی دیتی ہیں جتنی وہ غلطی کی سزا بنتی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے، چھوڑ دے، اللہ کے لیے معاف کر دے، درگزر کر لے، اپنی اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کا اجر اللہ اپنی ذات پر رکھا ہے کہ اللہ اس کو بہترین اجر دے گا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کچھ نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی، مومنوں کی بیان فرمائی ہیں، اور شورا کے حوالے سے، مشاورت کے حوالے سے مومنوں کا شیوا بیان کیا ہے کہ مومن مشورہ کرتا ہے سب سے پہلے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، استخارے کی شکل میں، اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے نیک لوگوں کے ساتھ جو امین ہوں، امانت دار ہوں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے تم مشورہ مانگتے ہو امانت دار ہونا چاہیے، خائن نہیں ہونا چاہیے، تمہاری باتوں کو لوگوں میں پھیلانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، میرے رسول آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، ان سے مشاورت کیا کریں، اور مشاورت کرنے کے بعد جب آپ کسی چیز پر متفق ہو جائیں، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دے دیا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بہت بڑی طاقت کا بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اولاد دینے کے اختیار اللہ کے پاس ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہی میرے پاس ہے، یخلق ما یشاء، جیسا چاہوں، جس طرح چاہوں، جہاں چاہوں، جس وقت چاہوں، جیسا میری مرضی ہے میں پیدا کروں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہوں بیٹے دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہوں دونوں عطا فرماؤں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہوں میں محروم کر دوں۔ یہ میرے فیصلے ہیں اور کوئی ایسا کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ اللہ کے نبی کئی سالوں تک اللہ کے سامنے روتے رہے، اولاد اللہ نے دی، جب چاہا اللہ نے دی، نبی کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور آج لوگ نبی کو چھوڑ کے امتیوں کے درباروں سے جا کے مانگتے ہیں بابا جی اولاد دے دو، بابا جی اولاد دے دو، جبکہ یہ بابا خود مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس بات پہ کیا قادر قدرت رکھتا ہوگا کہ یہ کسی کو اولاد دے سکتا ہو۔ تو سورہ مبارکہ کے آخر پر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ فیس ٹو فیس ڈائریکٹ کلام نہیں کرتے، ڈائریکٹ باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات نور ہے۔ 70,000 نورانی پردوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے، کوئی آنکھ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس لیے جب بھی اللہ انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کے اصول یہاں پر طے کر دیے گئے۔ نمبر 1، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ وحی بھیجتا ہے۔
وحی ہر طرح کی بات جو اللہ اپنے رسول کی طرف بھیجتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی وحی ہے. اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا تو پھر وما ينطق عن الهوى کے اصول کے تحت حدیث بھی وحی ہے. قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، حدیث اس کی تشریح کے طور پہ پڑھی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی وحی کے اندر شمار فرمایا ہے. اور من وراء حجاب، یہ اللہ پردوں کے پیچھے سے بات کرتا ہے. جیسے عرش کے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے بیٹھے اور اللہ نے پردوں کے پیچھے سے کلام کیا. او یرسل رسولا، یا پھر اللہ اپنے فرشتے بھیجتا ہے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، اپنی مشیت سے جو وہ چاہتا ہے اس کی طرف وحی کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کوئی رسول اپنا ذاتی علم لے کے دنیا میں نہیں آیا. رسول کا علم عطائی ہوتا ہے اور وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے. اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے اس کو علم دیتے ہیں. انسان کو دیا جانے والا ہر طرح کا علم جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، بلکہ ہر طرح کا علم، کیونکہ علم دینے والا اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے انسان کی طرف وحی کی ہے. اور وحی کی دو تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ نبیوں کی طرف بھیجتا ہے، وہ خاص وحی ہے. ایک وحی وہ ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے دماغ میں بات ڈال دیتا ہے. جیسے پیچھے گزرا سورۃ قصص میں کہ اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں تو نبی نہیں تھی، اللہ کہہ رہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. کیا مطلب؟ اس کے دماغ میں بات ڈال دی، اس کے دل میں اس بات کو راسخ کر دیا. اوحی ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب شہد کی مکھی نہ انسان ہے نہ کوئی اور ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، اس کو یہ کرنے کا حکم دے دیا. تو یہ وحی کی عام قسم ہے جو ہر انسان کی طرف آ سکتی ہے. لیکن جو خاص وحی ہے جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، پوری انسانیت کی بھلائی کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، وہ وحی اللہ رب العالمین خاص طریقے سے رسولوں کو بھیج کے کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے اپنے پیغامات سنا کے کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کلام فرماتے ہوئے پردے کے پیچھے سے یہ نعمتیں اور یہ رحمتیں عطا فرماتے تھے. تو یہ وحی کے سلسلے ہیں، اور انہی سلسلوں کا بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ شورى کا اختتام فرمایا. اگلی سورۃ زخرف ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ اپنی کل کی نشست میں بیان کریں گے. اور اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہوئے کل چلتے چلتے سورۃ زخرف سے اللہ کی توفیق سے چلتے چلتے ہم 26ویں پارے کے آخر تک سورۃ قاف تک اپنی گفتگو کو کل لے کے چلیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.